بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق کتاب الطلاق۔ اس سے پہلے طلاق کے ابواب تھے اور اب اطاق کا ذکر کیا مصنف نے کیونکہ اطاق کا معنی ہوتا ہے رفع قید۔ طلاق کا معنی بھی کیا تھا؟ طلاق کی قید کو نکاح کی قید کو اٹھانا، اور اطاق کیا ہے؟ غلامی کی قید کو اٹھا دینا۔ تو اس لیے ان کا آپس میں ان دونوں ابواب کی مناسبت ہے، اس لیے ذکر کیا۔ اور پھر کتاب الطلاق کو نفقات کے بعد ذکر کیا ہے، نفقات کے بعد ذکر کیا ہے۔ اگلی باب جو تھا وہ نفقات تھا، نفقہ کا معنی خرچہ کرنا ہوتا ہے، اور والمناسبت الخاصۃ للطلاق ایمان نفقات، نفقات کے ساتھ کی مناسبت یہ ہے ان الطلاق احیاء، آزادی جو ہے یہ زندگی ہوتی ہے، کیونکہ کفر جو ہے یہ حکمن موت ہے۔ غلامی کیسے آتی ہے؟ مسلمانوں کے ہاں غلامی کیسے آتی ہے؟ کوئی کافر، کسی کافروں کے کسی علاقے میں مسلمانوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، اور وہاں سے جو لوگ قیدی بنے تو وہ کیونکہ کافر تھے، اگر ان کے علاقے کے مسلمان ہوں تو انہیں مسلمان قیدی نہیں بنائے گے، اگر انہیں قید کریں گے بھی صحیح تو وہ آزاد ہی رہیں گے۔ جو پہلے مسلمان ہوں وہ مسلمانوں کی قید میں آئیں گے تو وہ آزاد ہی رہیں گے۔ کافر جب مسلمانوں کی قید میں آئے تو مسلمان ان کو غلام بنائیں گے، تو یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، یا مسلمان انہیں جزیہ لے کر انہیں جزیہ لے کر جو انہیں اپنے ملک میں رہنے دیں گے، جس طرح بھی مختلف اس کی صورتیں آگے کتاب اس میں سیر میں آ جائے گی بات۔ تو یہ جو غلامی ہے یہ کس وجہ سے آئی؟ کفر کی وجہ سے۔ غلامی کفر کا اثر ہے، کہہ رہے ہیں کہ اور کفر جو ہے یہ حکمن موت ہے، کیونکہ کافروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ تو انہیں قتل کرو۔ تو کفر حکمن کیا تھا؟ کفر کے بارے میں، کافروں کے بارے میں حکم یہ کہ انہیں مارو، تو کفر جو ہے یہ حکمن موت ہے۔ تو یہ غلامی کفر کا اثر تھا، جس بندے نے اس غلام کو آزاد کیا تو اس نے اسے موت سے نئی زندگی دی۔ غلامی کفر کا اثر تھا، کفر موت ہے، جس نے آزاد کیا تو اس نے اس کو نئی زندگی دی ہے۔ تو نفقات کے باب کے ساتھ کی مناسبت آپ سمجھیں، نفقہ بھی کس لیے بچے پر خرچہ کیا جاتا ہے؟ اس کی زندگی کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے۔ اور یہاں یہ جو غلام کو آزاد کرنا ہے، کتاب الطلاق کے آزاد کرنا، تو آزاد کرنا بھی کیا ہے؟ یہ اس کو نئی زندگی دیتا ہے، کیونکہ جو کفر تھا، کفر جو تھا یہ حکمن موت تھی، تو اس آزادی جو ہے یہ اس موت سے نئی زندگی ملی ہے۔ تو یہ اس میں بھی زندگی ہے، اطاعت میں بھی، اور نفقات میں بھی زندگی تھی، وہ بھی زندگی کے لیے تھے۔ یہ آپس میں ان کی مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان میتا فاحییناہ ای کافرا فہدیناہ، جو کو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، نہیں جو کافر تھا ہم نے اسے ہدایت دی۔ والرق اصل الکفر، غلامی جو ہے یہ کفر کا اثر ہے۔ فیکون ازالۃ الرق احیاء بهذا الوجہ، تو غلامی کو زائل کرنا یہ اس وجہ سے، اس طریقے سے یہ احیاء بنتا ہے، یہ نئی زندگی بنتی ہے۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہی، اس کا شرعی معنی بھی ہے، دونوں ایک ہی معنی ہے، شرعی اور لغوی معنی۔ پھر دراری وغیرہ ہی باسقاط المولا حق ون مملوکی، مولا اپنے مملوک سے اپنے حق کو ساقط کر دے، بوجہ اس طرح سے کہ یسیر المملوک بھی من الاحرار، کہ جو مملوک ہے، جو غلام ہے، وہ آزاد بن جائے۔ مولا کیا کرے؟ اپنا حق مملوک سے اس طریقے سے ساقط کرے کہ وہ مملوک جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ لیکن الاولی منہ معرف فی النہایۃ وغیرہ، اولا تعریف یہ ہے جس کو نہایہ میں لکھا گیا ہے، انہ قوۃ حکمیۃ یسیر بہا اہلا للشہادۃ والولایۃ والقضاء، آزادی وہ حکمی قوت ہوتی ہے، وہ قوت حکمیہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ گواہی کا اہل ہو جاتا ہے، ولایت والی بننا، مسلمانوں کا حاکم بننا، اور قاضی بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ وہ قوت حکمیہ ہوتی ہے جو کہ جس کی وجہ سے بندہ گواہی کا اہل ہو جاتا ہے، اور ولایت اور والی بننے کا، مسلمانوں کا حاکم اور قاضی بننے کا اہل ہوتا ہے، اس کو اطاعت اور آزادی کہا جاتا ہے۔
قوت حکمیہ کیوں کہا ہے؟ بھئی بازار یہ تو نہیں نا بھئی کو اسے روٹی دیتے ہیں یا اسے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اس کو قوت آ جاتی ہے، بس اسے کہہ دیا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے، جب وہ آزاد کہنے سے ہی وہ آزاد ہو گیا تو اب اس کو یہ اہلیت حاصل ہوگی جو پہلے نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا حاکم بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، عدالتوں میں گواہیاں دے سکتا ہے، جو پہلے اس کو حاصل نہیں تھی، تو وہ حکمی قوت ہے یعنی بظاہر ظاہری قوت نہیں دی گئی، بس یہ حکم لگ گیا اس پر کہ اب وہ پہلے غلام تھا، اب آزاد ہو گیا تو اسے یہ طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ گواہی دے سکتا ہے اور والی اور قاضی بن سکتا ہے۔ لأن الإسقاط لا يناسب الإعتاق ولأن الإسقاط يتجزأ فلا يكون التعريف إلا على قول الإمام القائل بالتجزئة۔ آگے صاحبین کے نزدیک یہ لکھا ہے کہ وہ اثبات القوت شرعیہ، قوت شرعیہ کو ثابت کرنا، اور فلا تجزا عندہما، صاحبین کے نزدیک جو آزادی ہے نا اس میں تجزی نہیں ہو سکتی، آدھا غلام ہو آدھا آزاد ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں تجزی ہو سکتی ہے، غلامی میں تجزی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا غلام تھا، اس نے اسے آدھا آزاد کیا، کہا تو آدھا آزاد کیا، آدھا وہ آزاد ہو گیا، تو اب وہ باقی جو ہے نا وہ کمائی کر کے دے گا، پیسے سیاحت کر کے دے گا، تو وہ پوری قیمت ادا کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اطاق مندوب الیہ، آزاد کرنا غلام کو یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آتک مومنا فی الدنیا، جس مومن نے کسی مومن کو دنیا میں آزاد کیا، آتک اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس دوسرے کا آزاد کرنے والے کا ہر عضو کو آزاد کرے گا۔ ایک غلام کو آزاد کیا نا، اس غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ اسی لیے اچھا اس کو کہا گیا، مستحسن اس کو سمجھا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ غلام کو آزاد کرے، عورت لونڈی کو آزاد کرے، تاکہ مقابلۃ الاعضاء بالاعضاء پایا جائے، اس حدیث کے مطابق جو ہے۔ بعد نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتک ثلاثا وستین نسمتن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 غلام آزاد کیے، اور آپ کی حیات پاک بھی 63 سال ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 69 غلام آزاد کیے، آپ کی زندگی بھی اتنی تھی، جناب اتنے سال تھی۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غلام آزاد کیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام آزاد کیے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تھا آپ کے گھر کا، اس وقت آپ نے 20 غلام آزاد فرمائے، اس سے پہلے کہ تو بے شمار ہے۔ حضرت حکیم بن حزام نے 100 غلام آزاد کیے، متوقعین بالفدۃ، جن کے گلے میں چاندی کے توق ڈالے ہوئے تھے، چاندی کے مطلب کوئی ہار شار ہوتے ہوں گے، کوئی اس طرح کے توق، تو وہ ڈالے ہوئے تھے، وہ آپ نے یعنی غلام بھی آزاد کیے۔ گھوڑا کھوتا کتنے کا ملتا ہے آج کل؟ گھوڑا مثلاً ہو، جو کھوتے کی بات نہیں کرتے، اونٹ یا گھوڑا کتنے کا ملتا ہے جی؟ اونٹ کتنے کا ملتا ہوگا؟ 4 لاکھ، چلو 3 لاکھ ہی کم از کم کر لیں، اور اگر گھوڑے کی قیمت اتنی کم از کم 3 لاکھ ہی کر لیں، تو بندے کی قیمت بھی تو اسی طرح ہوتی ہوگی نا۔ تو ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ملک میں سے 3 لاکھ روپیہ صدقہ کرنا، تو جنہوں نے 20 غلام آزاد کیے تو 20 کو 3 لاکھ کو 20 کے ساتھ ضرب دے لیں، کتنی قیمت ہوگی اس کی۔ تو اور ابھی آگے ذرا، جناب عثمان نے 20 غلام تو اس وقت آزاد کیے جب محاصرہ کیا، حکیم بن حزام نے 100 غلام آزاد کیے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 غلام آزاد کیے، حضرت ذوالقلع حمیری نے 8000 غلام آزاد کیے، اور جناب عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، پتہ آپ کو کتنی امیر شخصیت تھی، صرف اسی سے اندازہ لگا لیں، 30,000 غلام صرف آزاد کیے۔ جب آپ مدینہ آئے نا ہجرت کر کے، تو حضور نے ایک انصاری کا بھائی بنایا، اس انصاری نے آپ سے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، تو آپ میری جائیداد میں سے آدھی جائیداد میری آدھی آپ کی، سرکار نے بھائی بنایا ہے اس لیے آدھی میری جائیداد میری اور آدھی زمین آپ کی، آپ جو کریں اس میں تو فرق۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری بیویوں میں سے جو آپ کو پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار کے آپ اس سے نکاح کر لیں۔ بھائی جو ہے سرکار نے آدھا کیا، انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، بازار تمہارا کس طرف، بس یہ بتا دو کہ میں تجارت کروں گا۔ اس دن تجارت شروع کی، جب وصال ہوا، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سونا تھا، حضور کے وصال کے بعد آپ کی ایک ایک زوجہ کو 6 لاکھ درہم سرکار کی ازواج کو سالانہ خرچہ بھیجتے،
حضور کی ازواج ہے نا تو امت پہ حق ہے ان کا، اس لیے ان کا خرچہ بھیجتے. جب آپ کا وصال ہوا تو جو سونا آپ کی بیویوں میں تقسیم کیا گیا وہ کلاڑیوں سے کاٹا گیا. اتنا اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا تھا. جی جمع کرنا جائز ہے جب اس میں زکوٰۃ دی جائے، جب اس کے فرائض زکوٰۃ صدقہ فطر دیا جائے، قربانی دی جائے تو جائز ہے. لا حرج فیہ. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے امیر تھے. جب جناب عثمان نے صرف ایک غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار کی بارگاہ میں 900 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے، 100 گھوڑے پیش کیے. 900 اونٹ. وہ اس کے ساتھ یعنی پیسے بھی تھے نا، صرف یہ تو نہیں صرف خالی اونٹ دیے تھے، اونٹ بھی سامان سے بھرے ہوئے جن میں تجارتی سامان ہوگا یا ان کی ضرورت کا اسلحہ ہوگا یا جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی. تو اتنا کچھ آپ نے ایک وقت میں دیا. تو جو جناب عثمان نے مسجد نبوی کا لیجا خرید کے دی، حضور نے فرمایا جنت عثمان کی ہو گئی. حضور نے فرمایا کوئی ہے مجھ سے جنت لے لے، تو عثمان نے کہا حضور میں ہوں. فرمایا یہ یہودی کا ہے کنواں، مسلمانوں کو نہیں دیتا تو یہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. 3 دفعہ تو حضور نے جنت بیچ دی جناب عثمان کو. فرمایا آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اسے کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ایسا کوئی ہوتا ہے موج نہیں ہوگی نہ نمازہ نہ کوئی، لیکن وہ اتنے ہی زیادہ متقی ہوئے اس کے بعد. پہلے بھی بہت تھے تو مزید انہیں یہ نہیں ہوا کہ وہ چھوڑ دیں چیزوں کو. تو یہ صحابہ کرام نے اتنے غلام آزاد کیے. اب جو کہتے ہیں یہاں سے یہ بات ذرا سمجھیں کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام 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 تلوار سے پھیلا ہے اور اسلام نے جہاد مسلمانوں کو مار مار کے لوگوں کو، تو اسے جو ہے نا وہ اسلام اس طرح سے پھیلا ہے. تو وہ مسلمانوں نے تو یہ پہلے انسانیت کے سب سے زیادہ خیرخواہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. اس انسانیت کو دیکھیں، ایک شخصیت صرف 30,000 غلام آزاد کر رہی ہے. اور بھی کتنے، یہ تو جن کے زیادہ تھے ان کے بیان کیے گئے نا، کسی نے 2 کسی نے 3 کسی نے 10 غلام، تو یہ کثیر صحابہ کرام تھے. تو انسانیت کی قدر تو اسلام نے سکھائی ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے اور ان کو انسان ہی سمجھو اور انہیں بھی آزاد کر دو، انہیں حق دو. تو صحابہ نے یہ نہیں کہ بس ویسے غلام آزاد کیے، بلکہ کسی کا تھا تو اسے کہا بھائی، یا کسی کے پیسے لے کر آزاد کیے، اپنے ذاتی خرچے پر غلام خرید کر آزاد کیے. اس طرح سے اتنے زیادہ خرچے کیے انہوں نے اس پہ. تو انسانیت کی قدر تو سب سے زیادہ اسلام نے کی ہے. پھر جہاں تک جہاد کی بات ہے، جہاد فرض ہے اب بھی اور قیامت تک رہے گا، اور مسلمان اب بھی ماریں گے کافروں کو، لیکن اگر ہمت کریں گے تو اب بھی ماریں گے. تو یہ جو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو قتل کیا تو قتل سے اسلام پھیلا، اسلام قتل سے نہیں پھیلا. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی میں لکھا ہے کہ جو حضور کے جتنے غزوات ہیں ان تمام کا حساب لگایا جائے تو ان غزوات میں مسلمانوں اور کافروں کی طرف سے، دونوں کی طرف سے جتنے بندے قتل ہوئے نا وہ 1050 سے زیادہ نہیں بنتے، صرف 1050 جو دونوں طرف سے قتل ہوئے، یہ شہید ہوئے، یہ مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے. یعنی جو مسلمانوں کی جنگیں ہیں ان میں اتنے سارے لوگ قتل ہوئے انسان. تو ابھی فلسطین میں 24,000 سے زیادہ تو ابھی شہید ہو گئے. جو جہاں پیر صاحب نے لکھا ہے کہ جنگ عظیم اول میں اور جنگ عظیم دوم میں جو کتنے کروڑ، 1.5 کروڑ ایک میں، 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ دوسری جنگ میں مارے گئے. تو وہ کس نے مارے تھے؟ وہ جرمنی فرانس کی جنگ تھی، اس میں یہ ساری بڑے ملک سارے شریک تھے. تو جاپان پہ ایک ایٹم بم پھینک کے 2 اس نے، امریکہ نے تو پوری نسل کو ہی تباہ کر دیا انہوں نے. تو اسلام جس پہ دہشت گردی کا، اور جسے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، وہ تو اسلام تو مذہبی دہشت گردی کا اور قتل کا ہے، انہوں تو ان کا کام ہی ہے کہ قتل کر دینا. فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. تو اس کی شرائط ہے قتل کرنے کی کہ بھئی پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام قبول کریں. نہیں قبول کرتے ہیں تو جزیہ دیں، ٹیکس دیں مسلمانوں کو، اور پھر مسلمان ان کی حفاظت کریں گے، پھر انہیں قتل نہیں کریں گے. اگر یہ بھی قبول نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے کسی کو اور کفر بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ ان کا کام ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف